اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات کا انسائکلوپیڈیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ آج ہم بیان کریں گے۔ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی لائے۔ جب مٹی لائی گئی تو اس میں پانی ڈالا گیا، پھر یہ مٹی 40 روز تک اسی طرح پڑی رہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام سجدہ کریں۔ ابلیس ملعون کے سوا سب نے اس حکم کو تسلیم کیا۔ اس حکم عدولی پر ابلیس ملعون کو روز جزا تک مردود قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو ان کے پاس ایک عورت موجود تھی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو جواب ملا، ہم نے تیرے جسم کی ہڈی سے اسے تخلیق کیا ہے اور یہ تیری زوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت دی، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ بھٹک۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس ہدایت کے باوجود دونوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین کے مختلف حصوں میں اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت حوا علیہ السلام کی آپ سے مقام عرفات میں ملاقات ہوئی۔ اسی مقام پر حج کا مقدس فریضہ ہر سال 9 ذی الحج کو ادا ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کا نام جبل رحمت ہے۔ اس تاریخ کو اس مقام کی حاضری پر حاجی صاحبان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فیضان حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے 7 دانے گیہوں بھیجے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب یہ 7 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر
تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہی ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس وقت ایک دانے کا وزن 1800 درہم کے برابر تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کا کیا، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ان کو زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے فصل پیدا کی، جب فصل کی تو اس کو کاٹ لیا گیا۔ یوں کاشتکاری کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے صبح کے وقت ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اسی طرح شام کے وقت ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ صبح کی لڑکی شام کے لڑکے سے بیاہی کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی ان سورتوں میں ہوتا ہے: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ المائدہ، سورہ الاعراف، سورہ الاسراء، سورہ القاف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی زندگیوں سے سیکھنے کا موقع دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں ان کی سیرت کے ہر پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا